الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہے کلام الہی میں شمس ضحا ہے کلام الہی میں شمس ضحا تیرے چہرہ
دوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم سبحان کہ اللہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو ہٹنے عظیم کہا سبحان اللہ خلق کو ہٹنے جمیل کیا سبحان اللہ خلق کو ہٹنے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ سبحان اللہ تجھ سا سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم سبحان اللہ تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم شیر پڑتا ہے کعبے والمومیا سبحان اللہ لگنا ہے تجھا پھر تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ جنن کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف توتا کی قسم پہلے دسے ایسی زلف توتا کا مطلب ہوتا ہے گھمری والے بال سبحان اللہ بے شک وہ جو ہوتے ہیں نا جس کو لٹیں بولتے ہیں آپ زلفیں کنڈل والے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا سبحان اللہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم سبحان اللہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم سبحان اللہ نہیں کر نہیں سکتا وقت بڑا تھوڑا ہے سبحان اللہ کہنا ہے چند نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرتبہ آپ کو ملا ہے نا نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ بعد میں کسی کو ملے گا سبحان اللہ ایسا کون سا مرتبہ ہے پہلے بھی نہیں ملا بعد میں بھی
نہیں ملا کسی کو نہیں ملے گا. فرماتے ہیں باقی تو مرتبے پتہ نہیں ہوں گے جتنے ہیں اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے, پر 4 مرتبے میرے ذہن میں ہیں اعلیٰ حضرت کے. میں اپنے نہیں کہہ رہا, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. وہ کون سے؟ کلام مجید نے کھائی شہا. سبحان اللہ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے حالات قرآن میں موجود ہیں, مگر کبھی قرآن نے یہ نہیں کہا یوسف جس جگہ پہ تو چل رہا ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے. کہیں یہ نہیں کہا موسیٰ جو کوہ طور پہ تو آتا ہے مجھے کوہ طور کی قسم ہے. سبحان یا اللہ. رسول اللہ جب تسی مکے دی گلیاں چ چلے ہو نا اللہ نے کیا لا اقسم بہذا البلد. سبحان اللہ. سونے من مکہ شہر دی قسم ہے, بڑا پیار لگا. سبحان اللہ. اچھا کہ کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے گفتگو کی اپنی امت سے. تیرے سے بھی بات کرتے رہے, بات تو سارے کرتے رہے نا, امت سے بھی بات کرتے رہے اور تم سے بھی بات کرتے رہے, مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر آپ نے قسم کھائی ہے نا, وہ کون سی قسم ہے؟ فرمایا ان هو الا وحی وما ینطق عن الهوى. سبحان اللہ. وما ینطق عن الهوى. سونیا تسی ادوں تیکر بول دے نہیں جدوں تیکر اسی حکم نہ دے. سبحان اللہ. ان هو الا وحی یوحى. وہ وہی بولتا ہے جو وحی آتی ہے. سبحان یہ اللہ. گارنٹی بھی صرف رسول اللہ تمہیں آپ کو ہی میسر آئی ہے. اگلی گل ہے بقا کی قسم. کتنے؟ بقا کی قسم. بقا کی قسم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے کیا ہیں؟ نگہبان ہیں. بہت سارے مفسرین نے اس سے مراد قرآن پاک لیا ہے. اس ذکر سے کیا مراد لیا ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک لیا ہے. لیکن جو صوفیاء ہیں نا وہ اس قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ذات مصطفیٰ بھی لیتے ہیں. سبحان اللہ. ذات مصطفیٰ بھی خدا کا ایک ذکر ہے. نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں تم بھی درود بھیجو. سبحان اللہ. تو یہ درود بھیجنا بتاتا ہے کہ ذات مصطفیٰ خود بھی کیا ہے؟ ایک ذکر ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے. اچھا یہ تو صوفیاء کی نظر چونکہ پردے ہٹا سکتی ہے نا, عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. قرآن پاک میں یہ موجود ہے لا امروں کا. سونے سانو تھوڑی زندگی دی قسم فائنہ کا بے آئیوننا, تسی ساڑیاں اکھاں چلندے ہو. تو یہ پہلے کسی نبی کو نہیں کہا گیا. اعلیٰ حضرت یہی دیکھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا قسمیں کھانا آپ کے شہر کی, آپ کی باتوں کی, آپ کی زندگی کی, یہ مرتبہ نہ پہلے کسی کو ملا نہ کسی کو. ہاں جی, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. بے شمار اشعار ہیں, میں آخری پڑھنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا؟ میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا. میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے کہہ رہا تھا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور آپ بھی چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا, مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا. سبحان اللہ. امید کا مطلب بھی امید ہوتا ہے اور رجا کا مطلب بھی امید ہوتا ہے. دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں یا اللہ اگرچہ میرے گناہ میری سوچ سے بھی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں, لیکن مجھے 2 امیدیں, ایک تجھ سے اور ایک تیرے محبوب سے. سبحان اللہ. بے شک. ایک کسے؟
تجھ ایک سے تیرے مالک تجھ سے امید ہے اور ایک تیرے غریب سے امید ہے. کس چیز کی؟ اللہ اکبر. کس چیز کی امید ہے؟ آگے بتاتے ہیں. میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا ہے مجھ سے امید اور تجھ سے رجا. کون سی بھائی؟ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ. تو رحیم ہے. تو رحیم اللہ پاک کی صفت ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ. اللہ حضرت فرماتے ہیں تو رحیم ہے اور اس بات پر کیا ثبوت ہے؟ فرماتے ہیں تیرے محبوب کا کرم گواہ ہے. میرے محبوب کا جو کرم ہوتا ہے امت پر وہ کیا ہے؟ اگر تو رحیم نہ ہوتا تو گناہ کرنے پر ہماری شکل بھی بدل جاتی. گناہ کرنے پر ہمارے در و دیوار پہ بھی لکھا جاتا. گناہ کرنے پر ہمیں بھی فوراً سزا مل جاتی. پر تیرے نبی کا کرم گواہ ہے. وہ کہتا ہے جب تک میں ہوں یہ نہیں ہوگا. اس سے پتا چلا تو رحیم ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ. تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ. امیدیں دو تھی. ایک اللہ سے ایک اللہ کے حبیب سے. اللہ کے حبیب سے تھی. تو یہ تو بتا دیا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ. تو لہذا رحیم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی پہ ظلم کرے. رحیم کی شان کے یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے نا. میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے. میری رحمت میرے غضب پر. اور یہاں مراد پتہ کیا ہے رحمت سے؟ اور فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ جو رحمت غضب پہ غالب ہے وہ کوئی اور نہیں ہے ذات مصطفیٰ ہی ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے ذات مصطفیٰ ہی ہے. اچھا تو کریم ہے ان کا کرم ہے گواہ. پھر یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. سبحان اللہ. تو رحیم ہے یا اللہ تو رحیم ہے اور وہ کریم ہے. بڑا کرم کرتے ہیں بن مانگے. کیا کرتے ہیں؟ بن مانگے دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ سمجھ سے بڑا ہے. ان کے در کا کیا کہنا؟ ان کے در کا کیا کہنا؟ جہاں مانگتے تاجدار سے. یہ تو بات ہے نا جی. تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ. وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. وہ خود سے کریم نہیں ہے. تو نے خود بتایا وہ کریم ہے. وہ خود سے کریم نہیں بنے. تو کہہ رہا ہے قرآن پاک میں وہ رؤوف بھی ہیں میری امت پر. وہ رحیم بھی ہیں وہ کریم بھی ہیں. یہ بھی تو بتا رہے تو تیری عطا کو ماننا بھی ایمان کا حصہ. تو رحیم اللہ اکبر. تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ. وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف کو. سبحان اللہ. اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سبحان اللہ. جنہوں نے آندھی ہو اونچی بولو، جنہوں نے نہیں آندھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، یہ آیت کئی دفعہ میں نے پڑھی ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، مفہوم اپنا اپنا خود جا کے نکالتے رہنا. کون تم ہو، کون تم ہو، اللہ کہہ رہا ہے تم. خطاب یہاں امت مصطفیٰ سے ہے. سبحان وہ اللہ. چاہے رسول اللہ کے زمانے کے ہوں، آپ کے صحابہ کے زمانے کے ہوں، تابعین کے زمانے کے ہوں، تبع تابعین کے زمانے کے ہوں، ہم ہوں یا ہم کے بعد آنے والے قیامت تک کے مسلمان ہوں. جب بھی یہ آیت پڑھی جائے گی کون تم، اللہ کہتا ہے تم ہو، تم خیرہ بہترین. کیا ہو؟ تم ہو بہترین امت. سبحان اللہ. تم کیا ہو؟ اونچی بولو، اونچی بہترین ہو بولو نا. تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، تم لوگوں واسطے بنایا گیا. کدے واسطے؟ اے یاد رکھیو، اے سبق کی جڑا میں آج دین دی کوشش کرنی ہے، اپنے واسطے نہیں بنے اسی. اللہ نے جو سانوں کیا ہے نا، کون تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. امت کا مطلب جماعت ہوتا ہے، امت کا مطلب گروہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. تم بہترین جماعت ہو، تم بہترین لوگ ہو. تمہیں بنایا گیا کس لیے جی؟ لوگوں کے. کس لیے؟ لوگوں کے لیے. کس لیے لوگوں بنایا کے گیا؟ لیے. ایک تے گل پتہ چل گئی کہ سارے دنیا تے آن دا مقصد ہے کہ اسی لوگاں واسطے بنے. اسی کدے واسطے بنے؟ اپنے آپ واسطے نہیں بنے. اے گل تے قرآن تو کنفرم ہو گئی نا کہ سارے بنن دا مطلب کی سی؟ ہم لوگوں کے لیے بنے ہیں، اپنے لیے نہیں بنے. اسی لیے وہ کہتا ہے اقبال کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اپنی ہستی کو مٹا، پہلے ختم کر کے میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میں اپنے لیے تو بنا ہی نہیں ہوں. میں اپنے لیے، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے. کس لیے بنایا گیا؟ لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے مجھے بنایا گیا. تأمرون بالمعروف، کہ میں انہیں نیکی کا حکم دوں. میں انہیں کیا کروں؟ نیکی کا حکم دوں. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکوں. یہ میرا منصب ہے بننے کا، یہ میرے بننے کا مقصد ہے کہ میں بنایا گیا ہوں لوگوں کے لیے. کیا مقصد ہے، کیا کام کرنا ہے لوگوں کے لیے؟ میں کیوں بنا ہوں؟ لوگوں کے لیے اس لیے بنا ہوں کہ میں انہیں کہوں جناب تسی کارخانے لاؤ، تسی فیکٹریاں لاؤ، تسی جناب وزارتاں لاؤ، تسی عمارتاں لاؤ، تسی مشیر بن جاؤ، تسی جناب جج بن جاؤ، تسی جناب چیف آف آرمی اسٹاف بن جاؤ. ایسے واسطے بنے ہوں نہیں. مرتبے تے کوئی بھی ہوئے، کسے تے بھی ہوئے، چاہے کلرک ہوئے، چاہے وہ چھابڑی دان ہوئے، چاہے وہ دکاندار ہوئے، چاہے وہ وزیر ہوئے، چاہے وہ مشیر ہوئے، چاہے وہ سیاستدان ہوئے، چاہے وہ عام بندہ ہوئے، کوئی بھی ہوئے. تواڈے بنن دا مطلب ہے کہ تسی انہوں کہنا پتر نیکی کر. کی کہنا؟ نیکی کر. اگر وہ کوئی برائی کر رہا ہے تو انہوں کہنا پتر اے نہیں کرنا، اے کام نہیں کرنا، اے ساڈا کام نہیں ہے. اسی ہاں اللہ تے اللہ دے رسول والے. اللہ تے اللہ دے رسول نے سانو اچھے کام کرن دا حکم دیتا، برے کام کرن دا حکم نہیں. اے ساڈا منصب اے کی یہ تے جو میں صرف ایک جملے تے گل کرنی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اگلی گل میں نہیں کرنی. تسی بہترین ہو، تسی بنائے گئے ہو لوگاں واسطے. تسی بہترین امت ہو تے تسی بنائے گئے ہو لوگاں واسطے. بس اتنی کوئی گل تے میں گل کرنی ہے. اگلی گل پھر کدی سی پہلے بھی کیتی ہونی ہے.
اسی بنے ہیں کہ واسطے جناب لوگوں کے لیے، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں بنائے گئے. یہ کنفرم بات ہے، میں خود سے نہیں کہہ رہا. آپ کے گھر میں قرآن پاک ہوگا، اور نہیں ہے تو آج کل تو بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، ہر بندے کے موبائل میں، ہر بندے کی جیب میں قرآن پاک. نہ صرف قرآن موجود ہے بلکہ اس کے ترجمے بھی موجود ہیں، اس کی تفاسیر بھی موجود ہے. آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کھول لیجئے گا، ترجمہ خود سے پڑھ لیجئے گا. یہی ترجمہ ہے، میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا. کون تم ہو خیرہ، بہترین. امت کا مطلب جماعت، گروہ. ٹھیک ہو گیا. اخرجت اس کا مطلب ہوتا ہے نکالا گیا. اخرج یخرج، اخراج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکالا گیا. اخرجت تمہیں نکالا گیا، للناس لوگوں کے لیے. نکالنا کہاں سے ہے؟ اللہ نے جہاں سے بھی نکالا ہے، باپ کی پشت سے اور ماں کے رحم سے ہمیں نکال دیا. اب جب ہم نکل کے آ گئے تو ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم اپنے لیے؟ فرمایا نہیں، تو کدے اس واسطے کہ تسی لوگاں واسطے ہو. کدے واسطے ہو؟ لوگاں واسطے کڈیا تانوں. اس جملے دے اوپر میں گل کرنی ہے جنہاں کو میرے کول ٹائم ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، خدمت خلق. کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ تسی نال بولنا کیونکہ پنکھے بھی چل گئے نے تے اے سی بھی ہے. پتہ تے تانوں لگ ہی گیا نا. نندر ہر بندہ گھر آنے والا ناشتہ بھی کر کے آندا، کھانے تو بعد نندر آنا تو فطری تقاضا ہے. اللہ اکبر. خدمت خلق بولا جاتا ہے جملہ ہمارے. یہ اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ اس کے اندر ہر مخلوق کی خدمت شامل ہے. ہر مخلوق، اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے اس کی خدمت کیا ہے؟ شامل ہے. مثال کے طور پر انسان کی خدمت، پھر انسان کے بعد جانوروں کی خدمت. جو لوگ جانور رکھتے ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں نا. قربانی کے دنوں میں ہم بھی لیں گے تو 2-4 دن ہم بھی ان کی خدمت کریں گے. اسی طرح پرند چرند جو چل پھر رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں یا زمین پہ بھیگ رہے ہیں، ہر ایک کی خدمت. یہ ساروں کو ملائیں تو ایک جملہ بنتا ہے خدمت خلق. یہ جو بندہ کرتا ہے نا، اس ایک جملے سے مراد کیا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی رضا تے او دی خوشی حاصل کرن واسطے بلا کسے اجرت دے، بلا کسے اجرت دے. اجرت سمجھتے ہو؟ مزدوری. بغیر کسی مزدوری دے تے بغیر کسی سلے دے کسے نال کوئی بھلائی کرنے نو خدمت خلق دے. سمجھ آئی کی بولیا میں؟ اللہ تعالیٰ نو راضی کرنا تے اللہ تعالیٰ دی ذات نو خوش کرن واسطے کسے بھی چیز دی کوئی خدمت کرنا جہدے وچ مزدوری دا ذکر بھی نہ ہوئے تے کسی قسم دے سلے دی توقع بھی نہ ہوئے، انہوں کہندے نے خدمت خلق. قرآن پاک میں ایک جملہ موجود ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت مولا علی کے بارے میں سبحان اللہ ہے نا قرآن پاک میں کہ وہ جناب لوگوں کو کھانا کھلانے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے رب کی محبت. اس میں کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ پہلے بتایا، پہلی آیت میں بتایا نا اس کے لیے کرتے ہیں اپنے رب کی محبت میں کرتے ہیں. آگے پھر ارشاد فرمائے انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ جس کو بھی کھلائیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. سبحان اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ان کا ارادہ نہ تو یہ ہوتا ہے کہ بدلے میں مجھے کچھ مل جائے گا، اور یہاں تک کچھ ملنا دنیاوی چیزوں میں سے تو دور کی بات ہے، ولا شکورا،
وہ تو اس بات کی توقع بھی نہیں کرتے کہ جس کی میں خدمت کر رہا ہوں وہ بدلے میں مجھے شکریہ بھی کہہ دے گا، شکریہ کی توقع بھی نہیں رکھتے۔ وہ جو اس طرح کی عبادت کرتا ہے اسی کا ذکر تو قرآن پاک میں آتا ہے، جو اس طرح کی عبادت کرتا ہے اسی کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مفسر نے لکھا ہے یہ مولا علی کے عمل پر نازل ہوئی ہے۔ کس پر نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے جو عمل کیا تھا نا، اس عمل کو یاد رکھنے کے لیے اللہ نے امت محمد میں وہ عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ خدمت خلق کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس کی مخلوق کی خدمت در حقیقت خدمت خدا ہے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کیا ہے؟ در حقیقت خدمت خدا۔ اونچی بولو، خدمت پریشان ہو گئے، میں حدیث نہیں پڑھنی ہے، میں کیوں پڑھنی ہے؟ حدیث۔ ہاں جی، بندے کی خدمت در حقیقت خدمت خدا ہے۔ اونچی بولو، خدمت خدا ہے۔ بندے نال بھلائی در حقیقت بھلائی خدا ہے، بندے کے ساتھ بہتری کرنا در حقیقت بہتری خدا ہے۔ بندے کے ساتھ اچھائی کرنا در حقیقت اچھائی بندے کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہم تسی پریشان ہو گئے ہو بھی کیویں میں حدیث لگا جے پڑھن سبحان اللہ چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے نہیں آکھیا سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ۔ کتاب کا نام صحیح مسلم، حدیث نمبر 2569۔ سبحان اللہ۔ 2569۔ کتاب کیڑی؟ صحیح مسلم، تراوی کا نام ابو ہریرہ فرمانے نے ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامت جب نا آدم مرضت فلم تعودنی۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک جملہ میں پڑھا گا، وہ نال ترجمہ بھی کروں گا، پھر تسی سبحان اللہ بھی کہنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن بندے کو پوچھے گا میں بیمار سی تو میری عیادت کرن نہیں آیا۔ اللہ بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا میں بیمار سی تو میں پوچھن نہیں آیا، میں کون کہہ گیا؟ رسول اللہ فرمانے نے رب بندے کو کہے گا میں بیمار سی تو میں پوچھن نہیں آیا۔ کہ بندہ کہے گا یا رب کیف اعودکا، اے میرے اللہ میں تیری عیادت کیویں کرتا وا انت رب العالمین، تو تے سارے جہاناں دا مالک ہے، سارے جہاناں دا خالق ہے، سارے جہاناں دا پروردگار ہے۔ تو تے اپنی شان ہے دسی سی کہ میں کسے نو نظر نہیں آ سکتا، میں کسے نو پھڑیا نہیں جا سکتا، میں کسے کول بیٹھ نہیں سکتا، کسے جگہ تے سما نہیں سکتا، میرا کوئی جسم نہیں، کوئی وجود نہیں، میں تیری عیادت کیویں کرتا، کتھے آ کے کرتا، تیرا تے کوئی ٹھکانا ہی نہیں سی، میں کتھے کرتا جناب تیری عیادت تے اللہ کے خود بول کے کہے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرضا، سبحان اللہ۔ وہ تینوں پتہ ہے تیرے محلے دے وچ فلانا بندہ 3 مہینے بیمار رہیا، تو انہوں پوچھان نہیں گیا۔ فلانا بندہ وہ تیرے براتی دے وچ، تیرے رشتہ داراں دے وچ، وہ تیرے محلے دے وچ، تیرے عزیز و احباب دے وچ فلانا بندہ کی رہیا جی بیمار ہے۔ اے کون پہ بولدا؟ اللہ پہ بولدا ہے فلانا بندہ بیمار رہیا، تو انہوں پوچھن نہیں گیا۔ اگر تو تھے چلا جاتا انکا لو اتا لوجدتنی اندہو، جے تو انہوں پوچھن جاندہ تے اتھے میں بھی تینوں لب جاندہ۔ اچھی بولو وہ میرا بندہ تیرے محلے تیرے گلی تیرے رشتہ دار تیرے عزیزوں تیرے باج بیمار گیا ہے، اگر تو انہوں پوچھن چلا جاندہ اوڈی خیر بھائی تے اوڈی بھلائی تے اوڈی دل جوئی واسطے تو اوڈے کول ٹر کے چلا جاندہ تے میں بھی تینوں اتھے لب جاتا ہے۔ تو میرے اس بندے نو پوچھ لیندہ تے آج میں تینوں نہ پوچھدا، میری بیماری ہے تو میں نو پوچھیا نہیں۔
وہ جڑا بندہ سی وہ میرا سی اچھی بولو وہ جڑا بندہ سی وہ میرا سی بھلے وہ دنال رشتہ داری تیری ہوئے بھلے وہ دنال محلے داری تیری ہوئے بھلے وہ دنال گلی سانجی تیری سی بھلے وہ دنال جناب محترم عزیز دائی تیری سی بھلے تو دے دفتر وچ کام کردا سی پر کردا تو سی پر ہے تے میرا سی ہے کدا سی رہندا تیرے کول سی پر ہے اور دسو خدمت بندہ خدمت خدا ہوئی کہ نہ ہوئی نہیں سمجھے پانو حجی بھی جڑے ستے نے انہاں نوں بھی جگا کے کہو سبحان اللہ جی اگلی گل سنا جناب یا ابن آدم مستطعتک فلم تطعمنی اگے اللہ ہو سوال پوچھے گا اسے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ کہے گا مینوں بھوک لگی سی تو مینوں کھانا کوئی نہیں سی دتا اور ذرا سوچو بندہ میں بھی ہو سکتا ہوں تسی بھی کوئی نہیں ہو سکتا نا نہ تو کسی نے نہیں لیا کہ کالے کو پوچھا جائے گا بگے کو پوچھا جائے گا پاکستانیاں کو پوچھا جائے گا امریکن کو کسی کو نہیں فرمایا کوئی ایک بندہ ہوئے گا ہو سکتا ہے ہر بندے کو پوچھا جائے سوائے وہ جنہیں کام کیتے ہوں گے وہ تے کوئی نہیں پوچھا جائے گا انہوں تے اجر تو نوازیا جائے گا جنہیں کام نہیں کیتے ہوں گے ظاہر گل ہے وہ بھی پوچھا جائے گا تے اللہ پوچھے گا مینوں بھوک لگی سی تو مینوں کھانا نہیں کھوایا کالا یا رب وکیف ہوتے موقع اے میرے اللہ میں تینوں کیویں کھانا کھواندا وا انت رب العالمین تیری شان ہے کہ تو کھان پین تو پاک تو کی ہے کھان پین تو پاک ہے تو کھاندا نہیں تو تے ہوے جڑا سارے جہاناں نوں کھواندا ہے تیری شان ہے تو خود نہیں کھاندا بلکہ اپنی مخلوق نوں کی کردا ہے کھوانا میں تینوں کیویں کھانا کھواندا قال اما علمت انه اطعمتك عبدی فلان اللہ کہے گا یاد کرو دن جدوں تو گڈی تے جا رہا سی اشارے تے کرا سی ایک بندہ آیا سی انہیں کہا سی مینوں روٹی کھوا دے تے تو شیشہ اوتے چڑھا کے نکل گیا سی اونچی بولو شیشہ ہوتے چڑھا کے تو اشارے تے کھڑوتا سی موٹر سائیکل تیری گیئر سی بندے نے تینوں کیا جناب منو کھانا کھوا دے اوپر تسی گیئر جناب چھڈ کے نکل گئے اودی گل کوئی نہ سنی تسی دکان تے بیٹھے سو ایک بندہ آیا انہیں کہ میں روٹی کھانی ہے تسی انہوں کیا بابا معاف کر جی تسی گھر وچ بیٹھے سی تہاڈا دروازہ نوک ہویا باہر پوچھا گیا کون نے کہ باجی بھوک لگی ہے تے تسی انہوں کیا ہجے کھانا نہیں پکیا حالانکہ تہاڈے گھر کھانا موجود سی تسی انہوں دیتا نہیں جے انہوں دے دیندے تے انہوں نہ دیندے بلکہ وہ منوں دیندے جے انہوں کھوا دیندے تے انہوں نہ کھواندے بلکہ اونچی بولو سمجھ آ رہی ایسا سے میں کہہ رہا کہ بندے دی خدمت در حقیقت خدمت بندے دی خدمت در حقیقت آگے چلنا اونچی بولو یا ابن آدم استقیتک فلم تستقنی قال یا رب وکیف اسقیکا اللہ کے سوال کرے گا بندے چل چھڑ تو منو پوچھن نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں تو منو روٹی نہیں دیتی کوئی مسئلہ نہیں پر تنو یاد ہے منو پیاس لگی سی تو منو پانی نہیں سی پلایا منو پانی نہیں سی پیاس لگی سی تو منو پانی نہیں پلایا بندہ پھر ہوئی کہے گا یا اللہ تو تے کھان تو پا کے پین تو تیری شان ہے تو سارے جہانوں پیواندا تے ہیں پر پیندا کوئی نہیں میں تینوں کیویں پیوا سکدا سی کالا استسقا کا عبدی فلانا فلم تستقی تینوں پتہ ہے چولستان وچ بندے پیاسے پہ مردے سن تینوں پتہ بھی لگ گیا سی پانی بھی ہے سی وسائل بھی ہے سی ذرائع بھی ہے سی پر تو انہوں پیایا کوئی نہیں پریشان ہو گئے جی تواڈے کول پانی بھی ایسی وسائل بھی تسی چاہندے تے انہاں نوں پیا کے بچا بھی
پر تسی کیا ساڈے گھر آندا تے بس ٹھیک ہے جتھے نہیں آندا تے نہ آوے اسی کی کریے اسی تے اپنا بل دینے تے پانی لینے نا پانی بل سے نہیں ملتا اللہ کے کرم سے ملتا ہے اگر رہی بات بل کی تو ہو سکتا ہے وہاں پر ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں مگر پانی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں ایسے دنیا میں علاقے موجود ہے نا پیسے ہیں پر پانی نہیں پیسوں سے پیاس تھوڑی نہ بجھتی ہے پیاس کس سے بجھے گی پانی سے بجھے گی اگر تو انہاں نوں پیا دیندا اوتھے لے جا کے پانی تے تو انہاں نوں نہ پیاندا بلکہ مینوں پیاندا سبحان اللہ جے تو انہاں نوں پیایا ہوندا تے اج میں تیرے کول نہ پوچھدا کہ جناب مینوں پانی کیوں نہیں سی دتا اور ذرا سوچو اسی کی کرنا جی ساتھ نہیں ہلاؤ سبحان اللہ کو سبحان اللہ اچھا آتی ہے تو ویسے بندے دی خدمت در حقیقت بندے دی خدمت در حقیقت خدمت خدا ہے بندے دی خدمت در حقیقت خدمت خدا اچھا کسی بندے نو یاد ہے کہ پرانیاں گلاں نے کوئی 8 تو 5-7 سال 10 سال 20 سال پہلے دیاں میرے گھر سالن نہیں پکیا تے کوئی مسئلہ نہیں نال دیاں نے سبحان اللہ یہ سالن تے پک گیا مگر میں وہ کھاندا نہیں ہوں اے دے دیو اوتروں بزرگاں نو یاد ہے پر بچیاں نو یہ گل نہیں پتا نہیں نہ پتا کیوں اس واسطے کہ اسی ہو گئے ہاں سیپریٹ کی ہو گیا جی سیپریٹ ہو گیا سانو نہیں پتا جناب تھلے کی ہو رہا اوتے اسی کھا لیا نا بس ساری ذمہ داری یہی ہے کہ میں میری بیوی اور میرے بچے یہ کھا کے سو گیا تو ہم سمجھتے ہیں سارے کھا کے سو گئے کسی کا حال ہم نے نہیں پوچھنا چاہے وہ ہمارے گھر کے نیچے کیوں نہ رہتا ہو یا ہم نیچے رہتے ہوں اور وہ اوپر کیوں نہ رہتا ہو یا ہمارا دروازہ اور اس کا دروازہ ایک ہو ہم نے کبھی پوچھا ہے نہیں پوچھا نہیں کھاندے نے کھان نہیں کھاندے نہ کھان میں کسی کا ٹھیکا چکیا اللہ آج کل یہی ہوتا ہے نا میں کسی کا ٹھیکا چکیا اپنی اپنی نے دوڑو تو اپنی نبی تینوں ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی یعنی یہ ہمارے گھر کی حالت ہو گئی ہے حالانکہ یہ بڑی بری روایت ہے بڑی بری روایت میں حدیث پاک پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بڑے گھر کوئی چنگی چیز پکے مثال کے طور پہ گوشت آپ نے فرمایا پھر ہمسایاں نو دیو جی اگر تسی تھوڑا لے کے آئے ہو یا تواڈے وسائل لینے سن کہ تسی صرف خود کھا سکتے ہو پھر پانی تھوڑا چوکھا پا دو بوٹی بھلے نہ دے انہاں نو شوربہ پہنچاؤ بوٹی بھلے نہ دے بھلے نہ پہنچاؤ پر انہاں نو کچھ بولو انہاں نو اسی نہ بوٹی دینے ہیں نا ساڈا کی بڑھنا اگلی گل ہو رہے اگلی گل سننے نال نا تو تعلق ہے اس گل دا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پانی بھی نہ دے سکو تو پھر کھانا یہو جی جگہ تے جا کے پکاؤ جتھے انہاں تک خوشبو نہ جاوے اللہ اکبر اللہ اے جگہ پھر کھانا ایسی جگہ پہ جا کر پکائیں جہاں تمہارے ہمسائے تک اس کھانے کی خوشبو نہ جائے اگر تم دے سکتے ہو تو دو نہیں دے سکتے تو پانی بڑھا دو پانی بھی نہیں بڑھ سکتا تم سے پھر جگہ ہوگی تلاش کرو کہ نہ تیل نہ پکے جی اسی انہاں تیناں چیزاں تو بہت دور ہیں کیونکہ سارے کو تعلیم بڑی آ گئی کیا جی تعلیم بڑی آ گئی ہے جناب پتہ نہیں کیڑی تعلیم ہے جنہیں سانو وقت وقت کر کے رکھ دیتا ایک گھر وچ رہ رہے ہیں آمنے سامنے کمرے نے پر ساڈا بول کوئی نہیں آپس وچ ایسے ہی ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی میں اگر اپنے کچن میں کچھ پکا رہا ہوں ساتھ والے سے میرا کوئی مسئلہ نہیں اس کے بچے بھوکے ہیں نہیں ہیں کھایا ہے کچھ نہیں کھایا نہ میں پوچھنا ہے نہ انہیں پوچھنا یہ ہم معاشرے کو پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں اگلی گل سناؤں
جی بولو تھوڑا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگاں جو بہترین بندہ ہوئے جڑا دوسریاں نو نفع دے. اچھی بولو دوسریاں نو نفع دے. تے نفع دا ترجمہ میں پنجابی تے اردو وچ لگا جے کرن بہترین بندہ ہوئے جڑا دوجیاں نو فائدہ دے. جڑا دوجیاں نو فائدہ دے، وہ چاہے کھانے چوے، پینے چوے، آنے چوے، جانے چوے، اٹھنے چوے یا بیٹھنے چوے، جتنے مرضی ہوئے بندہ بہترین ہوئے جڑا دوجے نو فائدہ دے. میں مثال دینا ہوں جی، بندہ بیٹھیا دکان دے اتے، ایک گاہک آیا جناب دوپہر دا وقت تے، بندہ کرسی اتے چوڑا ہو کے بیٹھیا ہو، بیچارہ پسینے نال شرابور ہو کے آ کے کھڑے ہیں، نے سلام کیتا، ہاں جی کی چاہیے؟ اے پوچھنا بھی ٹھیک ہے، اے پوچھنا بھی ٹھیک ہے. تے بندہ احساس کرے نہیں یار اے گرمی تے ہے، میں کرسی تو کھڑے ہو کے کہاں بیٹھو بھائی جان. پانی پیو گے؟ مجھے بولو پانی پلا کے پوچھے بھائی جان خیر سے آئے ہیں آپ؟ وہ بھی ایک طریقہ تھا جی جناب کی چاہیے. اے بھی ایک طریقہ ہے. ہوں دسو دل کی کرے گا کہ اس دکاندار کو نہ جائیے جڑا اپنی کرسی تے بھی کھاندا ہے، پانی بھی پیاندا ہے تے مسکرا کے پوچھتا ہے جی میرے بھائی کیا حکم ہے میرے لیے. ایسے لئے تے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جو بہترین بندہ ہوئے جدے اخلاق سب تو اچھے نے. سبحان اللہ. جدے اخلاق سب تو ایسے عام بندیاں دی گالے ہون سوچو ڈھینا بھراواں واسطے کی حکم ہونا ہے جی؟ ایسے ہوتا واسطے حکم ہے جنہاں نو اسی جان دے نہیں ہیں، جڑے دور دراز کو ہے بندہ سمجھ کے اسی مسلمان بھی نہیں، بندہ سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ بندہ سمجھ کے ہم نے اگر اس کے ساتھ اخلاق برتا تو یہ تو اس کا مقام ہے. آپ سوچیں جس کو بھائی سمجھ کے، بہن سمجھ کے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے صحیح کہتے ہیں حق دے وچ بچت ہے لگدیاں نے ہوندیاں نے. سچی گل وچ مرچاں ہوندیاں لگتے نہیں رہیاں. اللہ خیر کرے. اگلی گل سناواں. اے گل سن کے ہن تسی دے تے عمل بھی کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور دے چچا دے بیٹے جنہیں پہلے مفسر قرآن نے جنہاں نو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاندے رہتے، قرآن دی تعلیم دیندے رہتے، دعا فرماندے رہے یا اللہ انہوں قرآن دا سارا علم دے دے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع جارہ جاہن، وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں جڑا خود سو جاوے کھا کے رج کے تے اپنے ہمسائے دا پتہ ہی نہ کرے. اللہ اکبر. جی خود رج کے سو جاوے تے ہمسائے دا پتہ ہی نہ کرے کہ انہیں کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. اگر وہ خود کھا کے سو گیا ہمسائے دا پتہ نہیں کیتا تے اللہ کے محبوب فرماندے نے لیس المؤمن مومن. ہوں اسی سوچیے اسی پہ کی کرتے ہیں. اسی کبھی پوچھا اپنے ہمسائے کو؟ نہیں. ساڈے کول کسی نے آ کے پوچھا؟ دونوں جواب نفیج نے. نہ اسی کسی کو پوچھا نہ سانو کسی نے. یعنی پنجابی کہندے نے نہ میں انہوں کہا پاتا نہ انہیں مینوں. ہن پھر کی ہویا؟ ایک نوں تے پانا پینا. ایک نوں تے پانا پینا. میں کسی کو گھاس ڈالوں گا تو وہ مجھے ڈالے گا. تو کوئی مجھے بھلے مجھے ضرورت نہ ہو اس چیز کی، میں اپنی ضروریات کو خود کفیل ہوں، یہ الگ بات ہے. یہ پوچھنے میں کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک. میں اب تک دعوت دے رہا تسی اپنے نال دے ہمسایاں کو بات پوچھنا ہے کہ کھانا کھاتا ہے کہ کھوانا. سبحان اللہ. پوچھو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج ذمہ داری سمجھو تو میں کرا ہوں. ادھر والے کو بھی ادھر والے کو بھائی آپ کو کھانا کھلاؤں، کھانا کھا لیا کہ نہیں کھایا؟ آپ ایک دن یہ پوچھ کے آئیں، آپ کو رات کو سکون کی نیند نہ آئے تو مجھے آ کے پکڑ لے. سبحان اللہ. یہ صرف پوچھنے سے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کہنا نہیں جی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے،
لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ میں ہمسائے کو خوش کرنے جا رہا ہوں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے رب کے رسول کے حکم پر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ جواب کیا ملتا ہے اس سے؟ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنے ہمسائے سے پوچھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج تو روزانہ پوچھو، انشاءاللہ آج تو روزانہ ضرور 2-3 دن تسی مسلسل پوچھو گے نا، پھر وہ بھی تمہیں پوچھن لگ جائے پوچھنا لگ جائے گا۔ پھر اسی کچھ دنوں تک اس ماحول تے پہنچ جاواں گے کہ ساڈے کول کچھ نہیں بھی پکیا تے کوئی گل نہیں، اسی اس ماحول تک انشاءاللہ پہنچ جاواں گے کہ ساڈے گھر کچھ نہیں پکیا تے اسی بھوکے نہیں سوواں گے، کیونکہ ساڈے ہمسائے ساڈے کول پوچھن گے۔ جی اسی اج کسی کو نہ پوچھیا تے اللہ نہ کرے اگے کسی دن بھی ساڈے اوتے وقت آ جاوے کہ اسی بھوکے سوئیے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نہ کرے۔ دیتا تو سبھی کچھ اللہ ہے، وہ جس دن چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس دن چاہتا نہیں دیتا، اس سے تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے کوئی ایسا عمل کر لیں کہ اگر وہ وقت آ بھی جائے تو کوئی ہو جو یہاں کھڑا ہو پوچھ رہا ہو، ہاں جی کچھ چاہیے آپ کو، میں ساتھ ہوں، آپ کے اس مشکل گھڑی میں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ روایات ترک نہیں کرنی، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ وعدہ ہو گیا۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔